بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جنگ روڈ پر ایک محلہ اقبال نگر واقع ہے۔ اسی محلے میں رانا اقرار رہتے تھے۔ شہر سے لگی ہوئی رانا اقرار کی زرخیز زمین تھی۔ رانا اقرار نے اس کی طرح پر بورنگ کرا رکھی تھی، ساتھ ہی امرود، لیمو جیسے پھلدار درخت بھی لگا رکھے تھے۔ باقی کی جو زمین خالی تھی اس پر وہ موسمی سبزیوں کی پیداوار کرتے تھے۔ رانا اقرار کے کنبے میں بیگم اقرار کے علاوہ دعا، فوزیہ اور سارا نامی 3 لڑکیاں اور اکلوتا بیٹا ساحر تھا۔ بھائی بہنوں میں فوزیہ سب سے چھوٹی تھی۔ تینوں بیٹیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے بچت کرنا شروع کر دی تھی۔ انہوں نے بینک میں کھاتے کھلوائے تو نیشنل بینک کی میرج پالیسی بھی لی۔ اس کا ثمر یہ ملا کہ جب بیٹیاں شادی کے قابل ہوئی تب رانا اقرار کے ہاتھ میں موٹی رقم تھی۔ رانا اقرار نے مناسب لڑکے تلاش کر کے باری باری دونوں بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر دیے۔ بیٹیوں کی شادی کے کچھ عرصے بعد رانا اقرار کی بیوی اقرا اچانک بیمار پڑ گئی۔ رانا اقرار نے پہلے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اس کا علاج کروایا۔ فائدہ نہ ہوا تو اقرا کو علاج کرانے فیصل آباد اور لاہور بھی لے گئے۔ ڈھیر ساری رقم خرچ کرنے کے باوجود اقرا صحت یاب نہیں ہوئی۔ اس کا جسم مسلسل گھٹتا رہا۔ آخر کار ایک دن وہ کنبے کو روتا بلکتا چھوڑ کر چلی گئی۔ ان دنوں ساحر 23 سال کا تھا اور فوزیہ 14ویں سال میں داخل ہوئی تھی۔ پھر 5-7 سال یوں ہی گزر گئے۔ اب فوزیہ الڑ نہیں رہی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بھری پوری جوان لڑکی ہو گئی تھی۔ رانا اقرار کی خواہش ساحر اور فوزیہ کا بیاہ ایک ساتھ کرنے کی تھی۔ بیٹی رخصت ہو کر سسرال جائے تو گھر سنبھالنے بہو آ جائے، اس طرح ان باپ بیٹے کی دقت نہیں ہوتی۔ مگر ساحر فی الحال شادی کرنے کو راضی نہیں تھا۔ اسی سبب فوزیہ کی بھی شادی ٹلتی رہی۔ رانا اقرار بیٹی بیٹے کے لیے کچھ اور خواب بن رہا تھا۔ ادھر فوزیہ کے خوابوں میں شاہزیب بس گیا تھا اور وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ شاہزیب پڑوس میں رہنے والے محسن کا بیٹا تھا اور منڈی میں سبزی کی آڑھت کرتا تھا اور خوب شان سے رہتا تھا۔ پڑوسی ہونے کے ناطے شاہزیب اور فوزیہ میں بہن بھائی کا رشتہ تھا۔ بچپن سے وہ اس رشتہ کو مانتے بھی تھے، مگر ایک دن دونوں کا رشتہ بدل گیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب گئے۔ رانا اقرار اور ساحر صبح گھر سے نکلتے تو دوپہر کا کھانا کھانے کم ہی گھر آتے۔ اکثر فوزیہ ہی کھیت جا کر باپ بھائی کو کھانا دے آتی تھی۔ وہ دن کے وقت گھر میں اکیلی رہتی تھی، اس لیے خفیہ میل ملاقاتوں کے لیے فوزیہ اور شاہزیب کے لیے بھرپور وقت ہوتا تھا۔ نایاب مرد وہ ہیں جن کے کردار کی خوشبو پا کر عورت خود ان سے محبت کا اظہار کر دیتی ہے۔ وہ پہلے پہل اس کی ذات کی ٹھنڈی چھاؤں میں کچھ دیر ٹھہرتی ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کی عادی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی وہ مرد ہیں جنہیں عورتوں کا لباس کہا جاتا ہے۔ نایاب عورت ہمیشہ نایاب مرد کا انتخاب کرتی ہے۔ یوں تو شاہزیب کا فوزیہ سے ملنے آنا محلے والوں کے لیے شک کی بنیاد نہیں تھا، لیکن جب دروازہ اندر سے بند ہونے لگا تب پڑوسیوں کی پیشانی پر شکنیں پڑنے لگیں۔ پہلے اڑوس پڑوس میں چرچا ہوا، اس کے بعد ایک بزرگ نے رانا اقرار کے کانوں میں یہ بات ڈال دی۔ اس کے بعد ساحر کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ اسی وقت شاہزیب کی چمڑی ادھیڑ دینا چاہتا تھا، مگر رانا اقرار نے
دنیا داری سمجھا کر اسے روک لیا۔ بیٹا، جوش سے نہیں ہوش سے کام لو، اس نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ مار پیٹ کرو گے تو ہنگامہ ہوگا اور ایسا ہونے پر بدنام ہماری فوزیہ ہوگی۔ تم چپ رہو، میں فوزیہ سے بات کروں گا۔ ساحر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اسی شام کو رانا اقرار نے فوزیہ سے اس کے اور شاہ زیب کے سلسلے میں بات کی تو وہ صاف مکر گئی۔ فوزیہ شاہ زیب سے پیار تو کرتی تھی مگر گھر والوں کا لحاظ بھی تھا، اس لیے اس دن کے بعد وہ محبوب سے میل ملاقات میں احتیاط برتنے لگی۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا دیتا ہے۔ دوسری طرف ساحر کو فوزیہ کے بیان پر یقین نہیں آیا تھا۔ پیداوار فروخت کرنے وہ منڈی جاتا ہی تھا، اس لیے اس نے شاہ زیب پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اسی دوران ساحر نے نوٹ کیا کہ شاہ زیب پہلے کسی سے فون پر خفیہ طور پر بات کرتا ہے، پھر منڈی سے چلا جاتا ہے۔ روز دوپہر کو یہی ہوتا تھا۔ ساحر کو یقین ہو گیا کہ وہ کہیں اور نہیں اس کی بہن سے ملنے جاتا ہے۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتبار، دونوں مل کر انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ ایک دن ساحر منڈی سے ہی شاہ زیب کے پیچھے لگ گیا۔ شاہ زیب کا تعاقب کرتے ہوئے وہ محلے تک آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ شاہ زیب نے پہلے چاروں طرف کا جائزہ لیا، اس کے بعد مطمئن ہو کر کھلے دروازے سے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد فوزیہ دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس نے ہر طرف کا جائزہ لیا۔ جب کہیں کوئی نظر نہیں آیا تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ساحر شاہ زیب کو اپنی بہن کی عزت سے کھیلنے کا وقت نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ فوراً دروازے پر جا پہنچا اور زور زور سے کنڈی پیٹنا شروع کر دی۔ کچھ منٹ تو لگا مگر فوزیہ نے بدحواسی کے عالم میں دروازہ کھول دیا۔ ساحر نے اسے خوب پیٹا، اس کے بعد فون کر کے باپ کو بلا لیا۔ رانا اقرار گھر آیا تو اس نے بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھایا مگر سنجیدگی سے بولا، بیٹی میں تم پر اعتبار کرتا تھا، کیا خوب صلہ دیا ہے تم نے میرے اعتماد اور یقین کا۔ تمہاری کرنی سے آج میری عمر 10 سال کم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ بھی دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگا۔ باپ کے آنسوؤں نے وہ کام کیا جو دنیا کی دوسری کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ کنبے کی آبرو برقرار رکھنے کے لیے فوزیہ نے لمحے بھر میں شاہ زیب کو بھول جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی عہد کے ساتھ وہ باپ سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو ابا، اس نے باپ سے عہد کرتے ہوئے کہا۔ وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی شاہ زیب سے تعلق نہیں رکھوں گی۔ ایک انسان مر جائے تو صبر آ جاتا ہے مگر جب ایک زندہ انسان آپ کے لیے مر جائے تو کبھی صبر نہیں آتا۔ رانا اقرار اور ساحر کو احساس ہوا کہ حقیقت میں وہ پچھتاوے کے آنسو بہا رہی ہے۔